گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجوا، بہت ساری سرگوشیوں اور آپسی مشوروں میں کوئی خیر نہیں، الا من امر بصدقۃ، مگر کوئی آدمی صدقے کا حکم دے اور معروف یا بھلائی کا حکم دے اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان میں اصلاح اور ان کی صلح صفائی کا حکم دے، اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو آدمی یہ کام کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو اجر عظیم عطا کرنے والے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے آیت کریمہ کا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مشورے کرتے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تبادلے خیال کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بیشتر کے اندر کوئی خیر موجود نہیں۔ اگر خیر موجود ہے تو ایسے مشوروں میں موجود ہے جہاں پر صدقہ دینے کا حکم دیا جاتا ہو، جہاں پر نیکی و بھلائی کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرنے اور صلح صفائی پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہو، ایسی جگہ پر، ایسے مشوروں میں، ایسی تدبیروں میں البتہ خیر موجود ہے۔ آج دنیا کا ماحول انتہائی خراب اور فساد زدہ ہے۔ ہر اعتبار سے آج دیکھا جاتا ہے تو انسانی معاشرہ تباہی کی طرف، غارت گری کی طرف جا رہا ہے۔ ہر اعتبار سے اس کے اندر تنزل ہے، لوٹ گھسوٹ ہے، مار دھاڑ ہے، قتل و غارت گری ہے اور اخلاقی گراوٹ ہے۔ دینی اعتبار سے جو کچھ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں ایک انسانی معاشرے کی بات کرنے جا رہا ہوں، اسلامی معاشرے کی نہیں، انسانی معاشرے کی۔ جب انسانی معاشرے پر نظر ڈالی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج انسانوں کا معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ جانوروں کا معاشرہ ہے، درندوں کا معاشرہ ہے۔ خونخوار درندے ہیں، ایک دوسرے پر لپکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس قسم کا ماحول اور اس قسم کا معاشرہ تیار ہوتا جا رہا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو آج موجود نہیں؟ ہر برائی، ہر فساد موجود ہے۔ یہ جو فساد دنیا میں اس وقت آیا ہوا ہے، اس فساد کو دور کرنے کا طریقہ کیا؟ بہت کم لوگ ہیں جو اس موضوع پر غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ یہ تو سب کہتے ہیں کہ معاشرہ فاسد ہے، معاشرہ بڑا غلط کار ہو گیا ہے، معاشرے کے اندر بہت برائیاں داخل ہو گئی ہیں، اس کے اندر مار دھاڑ بھی ہے، لوٹ گھسوٹ بھی ہے، اور فحش اور بے حیائی بھی ہے، اور معلوم نہیں کتنی خرابیاں اور برائیاں ہیں۔ ہر آدمی کی زبان پر ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے۔ مشورے بھی کیے جاتے ہیں، آپس میں بیٹھکیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن ان مشوروں کے بارے میں بھی اللہ کہتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجوا، بہت سارے مشوروں کے اندر خیر نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر وہ سوچ بچار نہیں ہے، وہ مقصد کی بلندی نہیں، غرض پرستی سے وہ دور مشورے نہیں۔ اس وجہ سے ان مشوروں کے اندر کوئی خیر اور بھلائی بھی موجود نہیں۔ خیر اور بھلائی کس مشورے میں ہے؟ اور ان مشوروں کے ذریعے
کس طرح دنیا کے اندر فساد ختم ہو کر صلاح اور نیکی پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت ہمارے سامنے ہے، اور اللہ کی اس آیت نے ہم کو بتایا ہے کہ اگر کسی معاشرے کی تبدیلی چاہتے ہو، کسی معاشرے کے اندر بھلائی چاہتے ہو، کسی معاشرے کو فاسد ہونے سے بچانا چاہتے ہو، اس کے اندر ہر اچھائی اور خیر پیدا کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں کچھ کام کرنا پڑے گا۔ جب وہ کام کرو گے تو تمہارا معاشرہ فاسد نہ رہے گا، اگر فاسد ہو گیا ہے تو ٹھیک ہو سکے گا، اور اگر فساد سے بچانا ہو تب بھی اسی کام کو کرنا ہوگا۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس سلسلے کے 3 اصول بیان کیے ہیں، جس سے کسی بھی معاشرے کو فساد سے بچایا جا سکتا ہے، خرابیوں سے دور کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کی بدبختیوں کو، اس کے اندر کی غلط کاریوں کو، اس کے اندر کی شناعتوں کو، قباحتوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کی اصلاح کے 3 اصول و ضابطے تلقین فرمائے۔ میں اسی پر آج کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اس پس منظر میں کہ آج معاشرہ فاسد ہے، آج معاشرہ بڑا بدترین ہو گیا ہے، انسان باقی نہیں رہے ہیں، انسان ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ جانور ہو گئے ہوں، انسان ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ درندے ہو گئے ہوں، انسان ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ شیر اور ہاتھی اور باغ ہو گئے ہوں۔ ایسے معاشرے میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ سوچئے کہ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اور قرآن پڑھتے ہیں تو مسلمان پڑھتے ہیں، ماننے والے پڑھتے ہیں، غیر لوگ اس کو نہیں پڑھتے، غیر لوگ اس کو مانتے بھی نہیں۔ اگرچہ یہ اصول جو قرآن نے بیان کیا ہر ایک کے لیے ہے، اگر کوئی حکومت ہے وہ بھی ان 3 اصولوں کو اپنائے، اپنے ملک کو وہ فساد سے بچا سکتی ہے۔ اگر پولیس والے ہیں وہ بھی ان 3 اصولوں کو اپنا لیں تو وہ بھی اپنا کام ٹھیک کر کے معاشرے کو فساد سے بچا سکتے ہیں، اس کے اندر نیکیاں لا سکتے ہیں، اس کے اندر خوبیوں کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، یا اسی طریقے پر علماء ہوں، مشائخ ہوں، عامت المسلمین ہوں، مسجد والے ہوں، مدرسے والے ہوں، خانقاہ والے ہوں، اسکولز والے ہوں، ایجوکیشن والے ہوں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے ہوں، اللہ نے اصول تو سب کے لیے بیان کیا ہے۔ لیکن قرآن تو پڑھتے مسلمان ہیں، اس لیے اولین مخاطب تو قرآن کریم کے مسلمان ہوں گے، اس لیے ہم کو زیادہ غور کرنا ہوگا۔ اگرچہ یہ اصول سب کے لیے، لیکن کام ہم ہی کو کرنا ہوگا، ہم ہی کو اس سلسلے میں سمجھنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا کہ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کسی بھی معاشرے کی صلاح کے لیے، فلاح کے لیے جو 3 اصول بیان کیے ہیں وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی معاشرے کو آپ کچھ اچھائی دینا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ قربانی دینی ہوتی۔ جب تک قربانی نہیں دی جاتی اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ قربانی مال کے ذریعے ہوتی ہے، اپنے اوقات کے ذریعے ہوتی ہے، اپنی چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور اپنے کام اور کاج کے ذریعے ہوتی ہے، مختلف تدبیروں سے، مختلف طریقوں سے۔ جب تک قربانی نہیں پیش کی جاتی اس وقت تک کوئی بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کچھ کام کرنا چاہیں تو وہاں پر قربانی انتہائی ضروری ہے۔ دوسری یہ بات ضروری ہے کہ قربانی کے ساتھ
غور و فکر کیا جائے کہ اس وقت معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے، معاشرہ کیا چاہتا ہے، معاشرے میں کیا نہیں ہے، کیا غلط آ گیا ہے اور وہ کیا اچھائی اور خوبی ہے جس سے کہ معاشرہ عاری اور خالی ہو گیا ہے، اور ہم کو کوشش کر کے معاشرے سے اس فساد کو دور کرنا ہے اور اس کی جگہ پر نیکیاں اور بھلائیاں پیدا کرنی ہیں۔ تو اس کے لیے دو کام ضروری ہو گئے، ایک سوچ بچار اور غور و فکر، اور دوسرے اس کے بعد قربانی۔ سوچ اور غور و فکر بھی ضروری ہے، غور و فکر کے بغیر، سوچ بچار کے بغیر آپ کوئی کام کر جائیں تو وہ کام ڈھنگ سے نہیں ہو سکتا، وہ کام اصول سے نہیں ہو سکتا، وہ کام طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے سوچ و غور و فکر کے بعد ہمیں اور آپ کو قربانی دینی چاہیے، مال کی قربانی کی ضرورت پڑے تو مال دیجئے، آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت پڑے تو صلاحیت کی قربانی دیجئے، آپ کے علم کی ضرورت پڑے تو آپ علم کی قربانی دیجئے، آپ کے جسم کی ضرورت پڑے تو آپ جسم کی قربانی دیجئے، جیسی ضرورت ہو ویسی قربانی پیش کی جائے۔ جب ایسی قربانیوں کا دور چلتا ہے تو معاشرے کے اندر سے فساد ختم ہوتا ہے اور وہاں پر بھلائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کے معاشرے میں ہر برائی موجود ہے، ہر اچھائی سے، خوبی سے بہت حد تک وہ دور ہو گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کلی طور پر دور ہو گیا، اللہ کے نیک بندے ہر دور میں ہوتے ہیں، اللہ کے لاڈیلے بندے ہر دور میں ہوتے ہیں، وہ نیکیوں کا پرچار کرتے ہیں، وہ قربانی والا عمل کرتے جاتے ہیں، وہ نیکیوں کو پھیلانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے پر خود بھی دین پر قائم رہتے ہیں، اخلاق کا درس دیتے بھی ہیں، خود بھی اخلاق پر رہتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ بہت سے اللہ کے بندے صحیح راستے پر ہوتے ہیں اور وہ خود بھی اپنے اندر بڑے اخلاق و کردار رکھتے ہیں اور معاشرے کے اندر بھی اسی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے تو عمومی فضا کے اعتبار سے بہت حد تک ایسا لگتا ہے کہ معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، انتہائی فاسد ہو چکا ہے۔ اس انتہائی فاسد معاشرے کو صلاح و فلاح اور نیکی اور بھلائی سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ دو اصول، سب سے پہلے تو غور و فکر چاہیے، اس کے بعد کچھ قربانی چاہیے۔ اس قربانی میں ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر اسی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے آیت کی تشریح عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجوا، بہت سے مشوروں کے اندر خیر نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ بہت سے مشوروں میں خیر کیوں نہیں ہوتا؟ خیر اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ نفس پرستی سے آزاد ہو کر، غرض پرستیوں سے دور ہو کر، بلند ہو کر مشورہ نہیں کرتے، مشورہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی غرض پرستی شامل ہو جاتی ہے۔ جب اپنی غرض شامل ہو جائے، نفس پرستی شامل ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر کچھ چوروں نے مشورہ کیا، آپ بتائیے چوروں کی ٹولی کا مشورہ کس بات کا مشورہ ہوگا؟ یہ ہوگا کہ کہاں چوری کریں، کیسا چوری کریں، ڈکیتی کیسا ڈالیں، کس کو کیسا لوٹیں، یہی مشورہ ہوگا۔ اب چوروں کے مشورے کے اندر خیر کا کوئی پہلو نہیں ہو سکتا۔ ڈاکہ زن لوگ اگر مشورہ کرنے بیٹھے تو وہ بھی اپنی غرض سے بیٹھیں گے اور اسی لیے مشورہ کریں گے، اس لیے اس کے اندر بھی کوئی بھلائی کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طریقے پر کوئی اور لوگ بھی اپنی غرض کی وجہ سے، اپنی نفسانیت کی وجہ سے اور اپنے مفادات کی وجہ سے مشورے کرتے ہیں اور دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔
بہت سارے لوگ سرگوشیاں اور اپنے اپنے مشورے اور اپنی اپنی تدبیریں برابر کرتے جا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی. اس لیے خیر نہیں ہوتی کہ وہ نفس پرستی سے بلند ہو کر اور اپنی غرض پرستی سے بلند ہو کر یہ مشورے نہیں کرتے، بلکہ مشورہ ہی دراصل ہوتا ہے غرض پرستی کے لیے اور اپنی مفاد پرستی کے لیے. اب اللہ آگے کہتے ہیں الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، مگر جو مشورہ جو رائے آپسی اس لیے ہوتی ہے کہ 3 کام کرنے، ایسے مشوروں کے اندر بھلائی ہوتی ہے، ایسے مشوروں میں اللہ خیر رکھتے. اور جب ایسا مشورہ محض اللہ کی خاطر ہوتا ہے، لوگ اس کے لیے جمع ہو کر کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جو محض اللہ کی رضا جوئی کے واسطے اس طرح کے کام کیا کرتا ہے، ہم اس کو ضرور اجر عظیم عطا فرمانے والے. اجر کے معنی ہے بدلہ. بدلے کے معنی کیا؟ ایک آدمی مثال کے طور پر اچھا کام کرے گا، اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں. اس کا بدلہ کبھی تو دنیا میں اور کبھی آخرت میں. آخرت میں تو ہے ہی، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے نیک ثمرات اور نیک اس کے اجر کو جو ہے ظاہر فرما دیتے ہیں. اللہ نے اس کے لیے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اس کے اندر 3 اصول بیان کیے گئے. ان 3 اصولوں میں کسی بھی معاشرے کے فاسد عناصر کو دور کرنے اور اس کے اندر بھلائیوں اور خوبیوں کو پیدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. فرمایا الا من امر بصدقہ، جو مشورہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو اس کے اندر صدقے کی تعلیم دے. صدقے کے معنی کیا؟ اسلام کے اندر صدقے کا مفہوم بڑا وسیع ہے. ہم تو سمجھتے صرف زکات نکال دینا صدقہ ہے، یا کچھ مال نکال کر کسی کو دے دینا صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. لیکن اسلام کے اندر صدقے کا مفہوم بڑا وسیع ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امر بالمعروف صدقہ ہے، نہیں عن المنکر صدقہ ہے. کسی کو نیک بات بتا دینا صدقہ ہے، کسی سے ہنس کر بول لینا صدقہ ہے، کسی کا کوئی کام بنا دینا صدقہ ہے. اسی طریقے پر بے شمار صدقے ہوتے ہیں. جو بھی اچھائی آپ کریں گے اسلام کے اندر اس کا نام صدقہ. یہاں بتانا یہ ہے کہ جب کہیں پر لوگ بیٹھ کر مشورہ کر کے سب سے پہلے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں، وہاں پر ہوتا ہے کام، وہاں پر ہوتی ہے اصلاح، وہاں پر ہوتا ہے لوگوں کے معاشرے کی اصلاح کا سامان، وہاں پر صدقے کی تعلیم. بھائی تم کیا کرو گے، تم کتنا روپیہ خرچ کرو گے، تم کتنا مال خرچ کرو گے، تم کتنا وقت خرچ کرو گے، تم اپنے ساتھ کیا کیا لا کر معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرو گے. یہاں پر صدقے کا یہ مفہوم ہے جو بھی اپنی صلاحیتیں، جو بھی اپنے اندر کی قابلیتیں وہ مال کی شکل میں ہو یا علم کی شکل میں ہو یا اور وقت کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل کے اندر جو آدمی معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے تیار ہونا چاہتا ہو، کسی بھی شکل کے اندر وہ آئے جہاں پر مشورے کے اندر یہ باتیں ہوتی ہو وہاں خیر پیدا ہوگا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت اسلامیہ اپنی ہر صلاحیت کو معاشرے کی اصلاح کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کچھ بندے دنیا میں وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی مال دیتا ہے، وہ اپنے مال کے ذریعے کرے خدمت. کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ علم کی صلاحیت سے نوازتا ہے،
وہ اپنے علم کے ذریعے کریں محنت. کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیاوی علم کی صلاحیت دیتا ہے، کچھ لوگوں کو دینی علم کی صلاحیت دیتا ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دنیاوی علوم کے ماہرین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بیرسٹر ہیں اور سائنسدان ہیں اور مختلف علوم اور فنون کے ایکسپرٹس ہیں. ان سارے لوگوں کو اپنی اپنی صلاحیتیں معاشرے کو درست کرنے میں لگانے کی فکر کرنا چاہیے. دوسری طرف علماء، دینی علوم کے ماہرین، مفتیان کرام، محدثین اعظام، فقہائے کرام، مفسرین اور عام علماء، یہ جو دینی لائن کے علماء ہیں، یہ اپنے دینی نقطہ نظر سے اور دینی علوم کی روشنی کے اندر دنیا کو کچھ دینے کا کام کرے. یہ ہے صدقے کا مفہوم. صدقہ صرف مال نکالنے کا نام نہیں ہے، صرف زکات نکال کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی ہر صلاحیت کی قربانی دینے کا نام صدقہ ہے. علم والے علم کی قربانی، اور وہ علم چاہے دنیا کا علم ہو چاہے اخروی اور دینی علم ہو، ہر علم کے ذریعے معاشرے کے سدھار کا کام، معاشرے کے بگاڑ کو دور کرنے کا کام، معاشرے کے اندر نیکی کے پھیلانے کا کام، لوگوں کے دماغوں کو درست کرنے کا کام، ان کی ذہن سازی کا کام، یہ ہر طبقے کا آدمی کرتا رہے. اور پھر اس کے ساتھ جو لوگ مالدار ہیں وہ اپنا مال لٹائے. ضرورت پڑے گی مال کی، ضرورت پڑے گی مال لٹانے کی، مختلف ذریعوں سے ان چیزوں کو پھیلانے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی، وہ اپنا مال لے کر اس کے لیے لگانے کی فکر کرے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے معاشرے کے اندر، ان کے پاس مال بھی نہ ہوگا، ان کے پاس دنیاوی علم بھی نہ ہوگا، ان کے پاس دینی علم بھی نہ ہوگا. وہ عام قسم کے لوگ ہوں گے جو ان ساری چیزوں سے دور، نہ ان کے پاس مال، نہ ان کے پاس دنیاوی علم، نہ ان کے پاس دینی علم. لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو جوانی کی قدرت و طاقت دی ہو. بہت سے ایسے نوجوان ملیں گے، اللہ نے ان کو نوجوانی کی طاقتیں دی، ان کے اندر بڑی صلاحیتیں جوانی کی عطا فرمائی ہے، ان کو دماغ عطا کیا ہے، ان کو آنکھیں عطا فرمائی ہے، ان کو زبان عطا فرمائی ہے، ان کے جسم میں قوت و طاقت عطا فرمائی ہے. بھائیو سوچئے، یہ آپ کی قوت، یہ آپ کی طاقت، یہ آپ کی جوانی اور آپ کی جوانی کی یہ صلاحیتیں بیکار کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، بلکہ پوری انسانیت کے سدھار کے لیے آپ کو دی. آپ اس کو گنوا کر چلے جائیں، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے میں نے تجھ کو جوانی عطا کی تھی، اس جوانی کو تو نے کہاں استعمال کیا؟ میں نے تجھے بڑی قوتیں عطا کی تھی، دیکھنے کی قوت دی، زبان کی قوت دی، سننے کی طاقت دی، جسم کے اندر اور قوتیں اور طاقتیں تیرے اندر ودیعت فرمائی گئی، یہ طاقتیں تو نے کہاں پر استعمال کی؟ اب عام طور پر غور کر لیں، یہاں بھی بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، انہوں نے کبھی سوچا کہ ہم نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا ہے، ہم نے اپنی جوانی کو کہاں لگانا ہے؟ ایک تو ہے کہاں لگایا ہے، ایک یہ ہے کہاں لگانا ہے. کہاں لگایا وہ بھی سوچو، کہاں لگانا چاہیے وہ بھی سوچو. ہم نے کھانے میں لگایا، پینے میں لگایا، اور جو ہے گھومنے اور پھرنے میں لگایا، اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگایا، اپنے شہوانی جذبات کو پورا کرنے میں لگا دیا، اور اسی طرح بیکار وقت ضائع کرنے میں لگا دیا. کہیں اٹھک ہو گئی، کہیں بیٹھک ہو گئی، اور کہیں لوگ جمع ہو گئے اور اول فول بکنا شروع کر ڈالا، کہیں الٹی سیدھی باتیں ہونے لگی. قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، لا خیر فی کثیر من نجوا. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں تمہاری ٹولیاں جگہ جگہ بیٹھتی ہیں، راستوں میں بیٹھ گئی، 2 4 5 آدمی بیٹھے ہیں، غف شپ کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی بکواس کر رہے ہیں. کہیں ہوٹلوں میں چلے گئے ہیں، ہوٹلوں میں 4 5 8 10 نوجوان جمع ہو گئے ہیں اور آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، اور کسی اور جگہ پر جمع ہو گئے ہیں، گھروں میں بیٹھکیں کی جا رہی ہیں. اللہ کہتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجوا. بیشتر ایسے گروپوں میں، بیشتر ایسی جگہوں پر جہاں یہ مشورے ہوتے ہیں، کوئی خیر اس کے اندر موجود نہیں.
کیا خیر ہے اس کے اندر؟ یہ ہوٹلوں کی بکواس میں کیا خیر ہے؟ یہ گلی کوچوں میں ادھر ادھر آوارہ گردی میں کیا خیر ہے؟ یہ گروپ بندی کے اندر کیا خیر ہے؟ اس کے اندر کون سی اچھائی کی بات ہو رہی ہے؟ کہیں کسی کو چھیڑا جا رہا ہے، کہیں غیبتیں کی جا رہی ہیں، کہیں کسی کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، کسی پر تہمتیں دھری جا رہی ہیں، کسی کو الٹا سیدھا کہا جا رہا ہے، آپس میں مذاق و تفریح کی جا رہی ہے، شہوانی باتیں کی جا رہی ہے، شوق کی باتیں کی جا رہی ہے۔ یہ آپ کا کام نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کام کسی غیر مسلم کا ہو تو ہو، ایک مسلمان نوجوان کا کام یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے کہ غیروں سے زیادہ مسلمان نوجوان اپنے وقت کو یوں ضائع کرتے جا رہے ہیں، ضائع کرتے یوں جا رہے ہیں، بیٹھکیں، اٹھکیں، مشورے، اور اس کے اندر کچھ فائدہ نہیں، بے تکی باتیں، غلط باتیں، فاسقانہ باتیں، فاجرانہ باتیں، کافرانہ باتیں، ہنسی اور مذاق و تفریح اور ادھر ادھر کی غیبتیں، وہ چغلیاں، اسی کے اوپر دن گزر جا رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کا وقت یوں برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو جوانی کی یہ طاقتیں، یہ صلاحیتیں یوں ضائع کرنے کے لیے نہیں دی تھی، یوں اجاڑ لینے کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ آپ کا ایک ایک لمحہ اور آپ کی ایک ایک طاقت، آپ کی جوانی کی ایک ایک صلاحیت پورے معاشرے پر اثر انداز ہونے کے لیے دی گئی۔ آپ پورے معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں، آپ انقلاب عظیم برپا کر سکتے ہیں، ان سب کو آپ اچھائی کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، فاسد عناصر کو ختم کرنے کی اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت دی ہے، لیکن ہم نے سوچا نہیں ہے، اس لیے کبھی اس کے اوپر بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ ہم نے توجہ نہیں دی۔ لیکن اب توجہ دلا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا من امر بصدقہ، جہاں مشورہ ہو، جہاں بیٹھک ہو، جہاں دو چار جمع ہو اور وہاں پر ایک دوسرے سے صدقے کی بات کرے، اور صدقے کا مفہوم میں عرض کر چکا ہو، صدقہ کیا ہے؟ اپنی اپنی ہر صلاحیت کی قربانی دینا۔ مال والا مال کی قربانی دے، علم والا علم سے قربانی دے، دنیاوی علم والا دنیاوی علم کی قربانی دے، ڈاکٹر بھی دے، انجینئر بھی دے، بیرسٹر بھی دے، اور مختلف پروفیسر بھی دے، مختلف طرح کے لیکچررز بھی دے۔ ہر طبقے کا پڑھا لکھا آدمی اپنی اپنی صلاحیت اور قربانی کے ذریعے، اور علماء کرام، مفسرین کرام، ائمہ اعظام، خطباء کرام، مفتیان اعظام، وہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے پورے معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو، یہ مفہوم ہے۔ اور عام لوگ جو صلاحیتیں، جوانی کی طاقت اور اپنے اندر کی مختلف قسم کی صلاحیتیں، اپنے اوقات، یہ اللہ کے راستے میں یوں خرچ کرے کہ پورے معاشرے پر وہ اثر انداز ہو جائے۔ آپ بتائیے، صرف ہم اس پوائنٹ پر گفتگو کر لیں جو ابھی عرض کیا گیا، الا من امر بصدقہ، اگر کہیں سے خیر پھوٹ سکتی ہے، اگر خیر کا سامان کہیں سے نکل سکتا ہے، اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی خیر و بھلائی کی بات پیدا ہو سکتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ اس مجلس سے پیدا ہو سکتی ہے جہاں پر کچھ لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی قربانیوں کے لیے ایک دوسرے کو تعلیم دے، جہاں مالدار بھی ہو، جہاں علماء بھی ہو، جہاں دنیاوی علوم کے ایکسپرٹس بھی ہو، جہاں پر عام لوگ بھی ہو، جہاں پر بزنس مین بھی ہو، یہ سب کے سب ایک جگہ پر جمع ہو اور وہاں پر اپنی اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں، اپنی اپنی صلاحیتوں کی قربانی کی بات کریں۔ الا من امر بصدقہ، اللہ کہتے ہیں یہاں سے خیر اور خوبی پھوٹتی ہے اور پورے معاشرے پر وہ چلتی ہے اور پورے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ کتنا پیارا اصول ہے۔ اس لیے میں نے کہا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر ہونا چاہیے، لیکن اب پورے معاشرے پر سناٹا طاری، مالدار پر بھی، پڑھے لکھے لوگوں پر بھی، عام لوگوں پر بھی، سب کے اوپر ایک سناٹا طاری ہے اور کوئی اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جب دنیا میں ہو رہا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو دنیا کا جو معاشرہ تھا، جو انسانی معاشرہ تھا، وہ اس سے زیادہ تباہی و غارت گری میں پڑا ہوا تھا۔
انتہائی فاسد معاشرہ جس کو ہم کہتے ہیں زمانے جاہلیت، اس کا نام یہ زمانے جاہلیت۔ بھائیو، آج وہ زمانے جاہلیت کا کچھ نقشہ نظر آ رہا ہے، قتل و غارت گری نظر آ رہی ہے، لوٹ گھسوٹ نظر آ رہی ہے، اور غلط کاریاں نظر آ رہی ہے، انصاف بکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔